السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر امان. ملا عبدالغنی برادر کون ہیں، یہ ان کی بیک سٹوری کیا ہے، لوگ انہیں کیسے جانتے ہیں، ہم ان سب چیزوں پہ بات کریں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم نے ریسنٹلی بات کی کہ کس طریقے سے افغانستان کے اوپر طالبان قابض آئے، بغیر کسی بڑی جنگ لڑے، بغیر کسی گولیوں کو فائر کیے، چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوئیں اور وہ کس طرح 20 سال جاری رہنے والی جنگ کو جیت گئے. لیکن اب جو ہی گورنمنٹ نے IEA کو یعنی اسلامک ایمریٹس آف افغان کو پاور منتقل کی ہے، جو بات سب سے زیادہ باہر نکل کر آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ کون بننے والا ہے افغانستان کا. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ تھا. تو میں جو نام نکل کر آیا وہ ہے ملا عبدالغنی برادر. تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ملا عبدالغنی برادر صاحب کون ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دی رود میں وہ پیدا ہوئے، ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے، کیونکہ دی ورود ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے افغانستان کا جہاں پہ جو موسٹلی سب سے زیادہ جو میجورٹی اور جو پاورفل دو قبیلے ہیں، ایک نورزئی اور دوسرا پوپل زئی. ان کا پوپل زئی قبیلے سے تعلق تھا اور یہ کو فاؤنڈر آف طالبان بھی ہیں، یعنی یہ ملا عمر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے افغان طالبان کو بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. پھر یہ ملا عمر کے ڈپٹی بھی رہے اسی دور میں جب وہ سارا طالبان بنے. اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سوویت افغان وار کے اندر، جب سوویت انویژن ہوئی افغانستان کے اوپر، تو انہوں نے اس کے خلاف جنگ لڑی اور پاکستان نے مجاہدین جب CIA نے بنائے تو اس کے اندر انہوں نے اپنا شمولیت حاصل کی اور یہ سوویت یونین کے خلاف لڑتے رہے. پھر اس کے بعد جب لڑائی ختم ہوئی تو طالبان کو جب بنایا گیا تو یہ اس کے اندر موجود تھے اور یہ کو فاؤنڈرز میں تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. پھر اس کے بعد آیا کہ بہت سی ایسی رپورٹس نکل کر آئیں. میں نے پراپر اس کے اوپر ایک فائلز بنا رکھی ہیں جس کے اوپر میں اس پہ بات کر چکا ہوں. پھر اس کے اوپر کچھ رپورٹس یہ بھی نکل کر آئیں کہ یہ ہرات اور نیمروز کے گورنر رہے جب طالبان کی اسلامک ایمریٹس آف افغانستان وجود میں آئی، تب یہ گورنر رہے وہاں پہ. پھر US اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ یہ ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف رہے پورے افغانستان کے. پھر اس کے بعد کمانڈر آف سینٹرل آرمی کراپس کے بھی یہ کمانڈر رہے کابل کے اندر. پھر اس کے بعد یہ انٹرپول بتاتی ہے کہ یہ ڈپٹی اسٹیٹ منسٹر آف ڈیفنس بھی رہے طالبان کے اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کے اندر. یہ سارا ان کا بتایا گیا کہ یہ ان کے رولز تھے. پہلے وہ کمانڈر رہے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے، کمانڈر ان چیف، کمانڈر آف سینٹرل آرمی کراپس بھی رہے. پھر اس کے بعد انٹرپول نے بتایا کہ منسٹر آف ڈیفنس بھی رہے. یہ تو ان کا بڑی ایک ہسٹری ہے افغانستان کے اندر نا. ان کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے کہ کس طرح سے یہ کبھی سوویت یونین کے خلاف لڑتے ہیں افغان وار کے اندر، کبھی پھر یہ طالبان بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہتے ہیں. لیکن پھر ایک دم کیا ہوا، ملا عبدالغنی برادر کہاں غائب ہوا؟ پچھلے 8 سال ملا عبدالغنی برادر کہاں غائب رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ملا عبدالغنی کو فروری کی 8 2010 میں کراچی کے قریب ایک ریڈ کر کے پکڑا گیا تھا، جو کہ حکومت تھی اس وقت پیپل پارٹی کی، اور اس کے اندر رول پلے کیا تھا US نے ملا عبدالغنی برادر کو پکڑنے میں. ان کو پکڑا گیا اور 8 سال وہ پاکستان کے اندر قید میں رہے. جیسا فوٹوز دیکھ سکتے ہیں آپ کو، آبویسلی میں ساری فوٹوز ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ سورسز بھی دکھاتا ہوں. تو کچھ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جو بات کریں اس کا سورس کیا ہے، تو ساتھ ساتھ آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے وہ، اس کو میں روٹیشن پہ چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے سورس، یہاں سے میں نے ان چیزوں کو لیا ہے. تو پھر اس کے بعد 25 اکتوبر 2018 میں ملا عبدالغنی برادر کو پاکستان سے آزاد کر دیا گیا، جیل سے نکال دیا گیا. کیوں جیل سے نکالا گیا؟ اس کا جواب ہمیں دیا زلمے خلیل صاحب نے. زلمے خلیل صاحب کہتے ہیں کہ US نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان کو کہ کائنڈلی ان کو چھوڑ دیجیے. اور جب یہ ریکویسٹ 2018 میں کی گئی تھی پاکستان کو. پھر اس کے بعد کیوں ریکویسٹ کی گئی آپ کو پتہ ہے. 2018 کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 2019 میں US کا وزٹ بھی کیا. پھر وزٹ ہونے کے بعد تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے، افغانستان کی سچویشن پہ بات ہوئی. پھر 2020 میں فروری جب آیا، فروری کے اندر جو ہے بات ہوئی، فروری کے اندر سگنیچر ہوئے قطر کے اندر زلمے خلیل صاحب اور ملا عبدالغنی برادر کے درمیان کے US وڈرا کر جائے گا افغانستان سے، اور اس کے بعد ہم امن کے ساتھ یہ سچویشن بنائی جائے گی. اس کو سگنیچر کرنے میں ملا عبدالغنی برادر ہی تھے. تو ملا عبدالغنی کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ اب
سب سے امپورٹنٹ جو نام آ رہا ہے افغانستان کے اندر صدر کے لیے، صدارتی سیٹ کے لیے، وہ ملا عبدالغنی برادر ہیں. تو یہ خطے کے اوپر کیسے یہ چیزیں کو چینج کرے گا، کیسے یہ رول پلے کریں گی یہ چیزیں، تو یہ جاننا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے میں نے ان کے اوریجن سٹوری بتائی، ان کا اوریجن سوری میں کہہ رہا ہوں، ان کی بیک سٹوری بتائی آپ کو کہ وہ کون تھے، کیا ان کا تھا، وہ سارا میں نے آپ کو بتایا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والا دور کیسے پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگا، ساؤتھ ایشیا کے لیے کیسے مفید ثابت ہوگا، کیونکہ ہماری ترقی ہی اس خطے سے جڑی ہے. سوری اگر آپ کو پیچھے آوازیں آ رہی ہوں، کیونکہ گھر میں فوت ہوئی ہے تو کافی لوگ موجود ہیں، تیسرا چوتھا دن ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے خطے پہ کیسے فرق ڈالتی ہیں. ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر امان. اللہ حافظ.